تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ویکیپیڈیا اور دوسرے ذرائع سے ان کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ دونوں ملکوں کے رشتے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ جی بالکل، اور یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ وقت کے ساتھ خاص طور سے بھارت اور اسرائیل کے معاملے میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ مطلب سیاسی، تاریخی، سیکیورٹی، کئی چیزوں نے اثر ڈالا ہے۔ صحیح۔ تو پاکستان سے شروع کرتے ہیں۔ رسمی طور پر تو دیکھیں پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ 1947 میں وہ اقوام متحدہ کی تقسیم فلسطین والی قرارداد تھی، اس کے خلاف ووٹ دیا۔ جی ہاں، اور آج تک ان کا موقف وہی دو ریاستی حل کا ہے، یعنی 1967 سے پہلے کی سرحدیں ہوں اور مشرقی یروشلم فلسطین کا دارالحکومت۔ بالکل، یہ تو ہوئی سرکاری بات، لیکن پس پردہ بھی تو کچھ رابطوں کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ہاں، کچھ مثالیں ہیں ضرور، جیسے سرد جنگ کے دوران وہ جو سوویت افغان جنگ تھی، اس میں ISI اور موساد کے بیچ آپریشن سائیکلون کے تحت کچھ رابطہ رہا۔ اچھا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے افغان مجاہدین کو پاکستان کے ذریعے کچھ اسلحہ دیا۔ پھر وہ وکی لیکس والی بات بھی تھی کہ 2008 کے ممبئی حملوں سے پہلے ISI نے شاید موساد کو کسی ممکنہ حملے کی اطلاع دی تھی۔ یہ تو اہم بات ہے، اور تاریخی طور پر بھی تو قائد اعظم علامہ اقبال ان سب نے فلسطین کے مسئلے کو بہت بہت اہمیت دی تھی۔ جی بالکل، اور وہ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو ڈیوڈ بین گوریون نے جینا صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اور پھر بعد میں وہ جو عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں۔ جی، 1967 اور 1973 کی جنگوں میں یہ رپورٹس ہیں کہ پاکستانی پائلٹس نے باقاعدہ فلسطینیوں کی طرف سے لڑتے ہوئے اسرائیلی جہاز گرائے۔ اچھا، اور پھر 80 کی دہائی میں وہ کہوٹا نیوکلیئر پلانٹ پر اسرائیلی حملے کی منصوبہ بندی والی خبریں بھی تھیں، جو کہا جاتا ہے کہ بھارت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ مطلب اندرونی ملک بھی تو سخت مخالفت ہے۔ بہت زیادہ، خاص طور پر مذہبی جماعتیں تو کسی قسم کے تعلق کی بات ہی نہیں کرنے دیتی، اور پاکستانی پاسپورٹ پر تو لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں۔ صحیح، لیکن کوششیں بھی تو ہوئی ہیں نا تعلقات معمول پر لانے کی۔ جی ہوئی ہیں۔ 2005 میں ایک اہم ملاقات ہوئی تھی استنبول میں، پاکستان اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ کی۔ وہ پہلی عوامی سطح کی ملاقات تھی۔ اچھا۔ پھر صدر مشرف نے بھی ایک بار کہا تھا کہ اگر آزاد فلسطینی ریاست بن جائے تو پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اور عمران خان نے بھی تو ذکر کیا تھا کسی دباؤ کا۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور ایک اور ملک کی طرف سے دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اور 2022 میں ایک پاکستانی امریکن وفد بھی اسرائیل گیا تھا۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے، خاص طور پر 2023 کی غزہ جنگ کے بعد؟ دیکھیں، سینیٹر مشاہد حسین نے تو کہا تھا کہ اس جنگ کے بعد پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث ایک طرح سے دفن ہو گئی ہے، تو فی الحال تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی پاکستان کی بات۔ اب ذرا بھارت کی طرف آتے ہیں، وہاں تو کہانی بالکل مختلف لگتی ہے۔ جی بہت مختلف۔ بھارت نے بھی 1947 میں تقسیم کے خلاف ووٹ دیا تھا، مگر 1950 میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن تعلقات تو بہت بعد میں قائم ہوئے نا؟ ہاں، مکمل سفارتی تعلقات 1992 میں بنے۔ شروع میں نہرو حکومت تھوڑا فاصلہ رکھتی تھی، مطلب عرب ممالک سے تعلقات کا خیال تھا، پھر ملک کے اندر مسلم آبادی کے جذبات تھے۔ اچھا، وہ البرٹ آئنسٹائن نے بھی تو نہرو سے اپیل کی تھی۔ جی کی تھی، لیکن اس وقت بات نہیں بنی، مگر غیر رسمی اور خفیہ تعلقات تب بھی تھے، خاص طور پر جنگوں میں مدد ملی۔ کون سی جنگیں؟ 1971 کی پاکستان بھارت جنگ اور پھر 1999 کی کارگل جنگ۔ ان دونوں موقعوں پر اسرائیل نے بھارت کو اہم فوجی ساز و سامان دیا، خاص طور پر تب جب امریکہ اور مغرب نے بھارت پر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ تو 1992 کے بعد پھر تعلقات میں تیزی آئی۔ جی، اور خاص طور پر 2014 کے بعد جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، تب سے تو تعلقات واقعی بہت گہرے ہوئے ہیں۔ ہاں، مودی تو گئے بھی تھے اسرائیل، پہلے بھارتی وزیر اعظم کے طور پر۔ جی، 2017 میں، اور دفاعی سودے تو اب اربوں ڈالر میں ہے۔ روس کے بعد اسرائیل ہی بھارت کو سب سے زیادہ ہتھیار دیتا ہے، اور بھارت اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ کیا کیا شامل ہے اس تعاون میں؟ بہت کچھ۔ میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، وہ AWACS طیارے،
انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ فوجی مشقیں جیسے بلو فلیگ، زراعت میں وہ سینٹرز آف ایکسلنس بنائے ہیں۔ اچھا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ایک I4RD فنڈ ہے مشترکہ تحقیق کے لیے، اور خلا میں بھی وہ ٹیکسار جاسوسی سیٹلائٹ بھارت نے لانچ کیا تھا۔ اور اکتوبر 2023 کے حماس حملے کے بعد بھارت کا رد عمل کیا تھا؟ بھارت نے واضح طور پر اسرائیل کی حمایت کی، اور کچھ خبریں تو یہ بھی تھیں کہ شاید بھارت نے وہ ہرمز 900 جیسے جدید ڈرونز بھی فراہم کیے۔ پھر اپریل 2025 کے پہلگام حملے کے بعد بھارت کا جو آپریشن سندور تھا اس کی بھی اسرائیل نے تعریف کی۔ اور وہ I2U2 گروپ بھی ہے نا؟ جی، اس میں بھارت، اسرائیل، امریکہ اور UAE شامل ہیں انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کے لیے، اور عوامی سطح پر بھی سروے بتاتے ہیں کہ بھارتیہ اور اسرائیلی ایک دوسرے کو کافی مثبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت نے اسرائیل کے ساتھ بالکل الگ الگ راستے اختیار کیے ہیں، ایک طرف مسلسل عدم شناسائی، کچھ پس پردہ رابطے، اور دوسری طرف شروع کی ہچکچاہٹ کے بعد اب ایک بہت گہری اسٹریٹجک پارٹنرشپ، خاص طور پر ڈیفنس اور ٹیکنالوجی میں۔ واقعی فرق بہت واضح ہے۔ جی، اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ابراہم معاہدے ہوں، ایران کا تناؤ ہو، اور ادھر جنوبی ایشیا میں پاک بھارت کشیدگی، یہ سب مل کر مستقبل میں ان پیچیدہ تعلقات کو مزید کیسے شکل دیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا ہوگا۔